نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة آمنت بالله صدق الله العظيم. مرزا قادیانی نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور انگریز کی تائید اور نصرت حاصل کرنے کے لیے مختلف دعوے کیے ہیں. قادیانی حضرات عام طور پر جب بھی مرزا غلام احمد کا نام لیتے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ یا مہدی موعود یا مسیح موعود کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس سے عام طور پر یہ تاثر ملتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ صرف مہدی ہونے کا تھا یا مسیح ہونے کا تھا، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ مہدویت اور مسیحیت کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر نبوت اور رسالت کا بھی تھا. مہدویت کا دعویٰ اگرچہ اس کا ہوتا پھر بھی غلط تھا، مسیحیت کا دعویٰ ہوتا پھر بھی غلط تھا، نبوت کا دعویٰ ہے پھر بھی غلط ہے. مہدویت کا دعویٰ بھی غلط، وجہ اس کی یہ کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان سے متعلق احادیث تجربہ میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، آنے والے حضرت مہدی کی جو علامات بیان کی گئی ہیں، وہ علامات اور نشانیاں مرزا غلام احمد قادیانی میں بالکل نہیں پائی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہدی کی جو خبر دی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ آنے والے مہدی کا نام محمد ہوگا، جبکہ اس آدمی کا نام غلام احمد ہے. آنے والے مہدی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والد کا نام وہ ہوگا جو میرے والد کا نام ہے، یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو حضرت مہدی علیہ الرضوان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. جبکہ مرزا قادیانی کے والد کا نام عبداللہ نہیں، بلکہ مرزا قادیانی کے والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں آنے والے مہدی سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے. ان کی جائے پیدائش مدینہ طیبہ ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا تو ہندوستان کے علاقے گرداسپور کی ایک قصبے قادیاں میں مدینہ طیبہ اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ مہدی علیہ الرضوان جب جوان ہوں گے، مدینہ طیبہ کے حاکم آدمی کا، گورنر کا انتقال ہو جائے گا اور لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ اب مدینہ طیبہ کا حاکم کون بنے، تو حضرت مہدی علیہ الرضوان اس خوف سے کہ لوگ مجھ کو مدینہ طیبہ کا حاکم نہ بنا دیں، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اور شام کے کچھ نیک لوگ حضرت مہدی علیہ الرضوان کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پہچانیں گے، اور آپ میں پائے جانے والی علامات کی جب ان کو تصدیق ہوگی تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو مدینہ طیبہ دیکھنا ہی نصیب نہ ہوا، رہائش کا یا رہنے کا سوال ہی کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بیت اللہ میں گیا ہی نہیں، بیت اللہ دیکھنا ہی نصیب نہ ہوا، تو وہاں لوگوں نے اس کی بیعت کرنی کیا تھی۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ شام کے کچھ لوگ حضرت مہدی علیہ الرضوان کو پہچانیں گے اور آپ کے ہاتھ کی بیعت کریں گے، معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی علیہ الرضوان خود پہلے اپنی دعوت کی طرف، اپنی بیعت کی طرف نہیں بلائیں گے، بلکہ لوگ از خود آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی اس کو پسند نہ کرتے ہوں گے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے دن سے خود دعویٰ مہدویت کرتا تھا، اور اس دعویٰ مہدویت کے نتیجہ میں اپنے مخالفین کو جی بھر کے گالیاں دیتا تھا، اور احادیث طیبہ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مہدی علیہ الرضوان جب مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جائیں گے اور ان کی بیعت وہاں شروع ہوگی، تو دور دراز سے مسلمان جب اس خبر کو سنیں گے تو بیعت کے لیے چل پڑیں گے۔ جہاں ماننے والوں کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی، وہاں مخالفین کے غصے کی بھی انتہا نہ ہوگی، وہ پریشان ہو جائیں گے، مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا دیکھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک لشکر حضرت مہدی علیہ الرضوان کو شہید کرنے کی غرض سے چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مقام بیدا پر پہنچے گا تو اس کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدا یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ جب وہ زمین میں دنسیں گے تو ان کے زمین میں دنسنے کی خبر بھی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس سے مزید اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اب جو شخصیت مدینہ طیبہ میں موجود ہے، جن کی لوگوں نے بیعت کی ہے یا ہو رہی ہے، یہ بیعت کے لیے جا رہے ہیں، یہ وہی مہدی ہیں جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ لوگوں کو مزید تصدیق ہوگی، اس لیے مسلمان چوک در چوک مزید جائیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ کافر قومیں حضرت مہدی علیہ الرضوان اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی اور محاذرائی کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی معیت میں اور ان کی امامت اور سربراہی میں بہت سی کافر قوموں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی اور جنگیں ہوں گی۔ ان جنگوں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث طیبہ میں ملتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے دعویٰ مہدویت کیا، اس کا کوئی بھی مخالف زمین میں نہیں دنسایا گیا، اس کی بیعت بیت اللہ میں نہ ہوئی،
اس کی بیعت کے ہونے پر کفار کی کوئی جماعت ناراض نہ ہوئی، بلکہ اس کا دعویٰ ہی کفار کے کہنے پر تھا۔ کفار اس کے کھڑے ہونے پر راضی تھے کہ مسلمانوں کی آپس میں ٹولیاں بنے گی، مسلمان تقسیم ہوں گے، مذہبی بنیاد پر لوگوں میں گمراہی پھیلے گی مرزے کے کھڑا ہونے سے۔ اس لیے کوئی لشکر مرزا قادیانی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، نہ مرزا قادیانی نے ان کے خلاف کوئی کام کیا، بلکہ آپ حضرات کی خدمت میں بڑی تفصیل سے یہ بات عرض کی جا چکی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کافروں سے لڑنا تو کیا تھا، بلکہ ہمیشہ ان کی کاسہ ریسی کرتا رہا، اور اس نے خود کہا کہ میں نے انگریز کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ جس آدمی کا کردار یہ ہے جو خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خاندانی انگریز کا خدمت گزار ہوں، باپ اس کا غلام مرتضیٰ، بھائی اس کا غلام قادر، اور خود یہ غلام احمد در حقیقت انگریز کے غلام تھے اور اس کی حمایت کے دم بھرنے والے تھے۔ انگریز کی حمایت اس کو حاصل تھی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان آئیں گے تو سارے یہود و نصارہ ان کے مخالف ہوں گے، اس وقت تک عیسائی بھی مخالف رہیں گے جب تک سیدنا عیسیٰ آسمان سے تشریف نہ لائیں گے۔ یہود بھی مخالف ہوں گے اور جنگیں ہوں گی، مسلمانوں کو فتوحات ہوں گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ تو خود کسی کے ساتھ مسلمانوں کو ساتھ ملا کے جنگ کی، بلکہ خود اس نے انگریز کی حمایت میں انگریز کی صف میں کھڑے ہو کر جب مسلمان تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، انگریز کی صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں لڑائی کی، اور بلکہ یہ فتویٰ دیا انگریز کے خلاف لڑنا حرام ہے۔ جو لوگ انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو طرح طرح کی گالیاں دی، ان کو حرام خور اور کئی طرح کی گندی زبان استعمال کر کے ان لوگوں کو اس آدمی نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو موٹی موٹی وہ علامات تھی جو حضرت مہدی علیہ رضوان کی تھی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ہی زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور دجال کا ظہور بھی حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانہ میں ہوگا، اور پہلے یہ افواہ پھیلے گی جھوٹی کہ دجال آ چکا، پھر دوبارہ دجال کے متعلق اطلاع پائی جائے گی کہ اس کا ظہور ہو گیا۔ وہ 40 دن کے اندر حدیث میں آتا ہے پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور گھومتا پھرتا ہوا ملک شام میں آئے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان اس وقت جامع مسجد دمشق کے اندر موجود ہوں گے، اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا، مسلمان نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، و امامکم منکم، اور نماز پڑھانے والا امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، تم ان کو پہچان لینا، ان کے گھنگریالے بال ہوں گے، سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، دو فرشتوں کے ہاتھ پر اپنے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، دو سب رنگ کی چادریں پہنی ہوئی ہوں گی۔ اب یہ ساری باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پہ اتریں گے اور مسلمان ان کا استقبال کر کے ان کو سیڑھ لگا کر نیچے اتاریں گے۔ جکا جک نیچے کیوں نہ اتریں گے؟ جب آسمان سے مسجد کی چھت پر آ گئے نیچے کیوں نہ اتریں گے؟ اس لیے کہ اہتمام کے ساتھ ان کو اتارا جائے،
اچانک نہ آئیں، مسلمان ان کا استقبال کریں، مسلمان ان کا استقبال کریں گے، پھر وہ نیچے آئیں گے۔ مسلمان استقبال کے بعد، ملنے کے بعد، حال احوال کے بعد نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے مسلمان صفے بنائیں گے، تو اس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیے۔ وہ فرمائیں گے نہیں، میں نماز نہ پڑھاؤں گا، تم میں سے بعض پر امام ہیں، تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ الرضوان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اسی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، امام تم میں سے ہوگا۔ بعد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھایا کریں گے۔ پہلی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان پڑھائیں گے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہوں میں پیغمبر، لیکن میں اپنے شریعت پر عمل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں امت محمدیہ کا فرد بن کے آیا ہوں، شریعت اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ شاید اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، شاید کوئی نیا سلسلہ ہدایت کا لے کے آئے ہیں، نہیں، جو سلسلہ ہدایت کا ہمارے پیغمبر دے گئے اسی پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس لیے پہلی نماز حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔ نماز سے جب فارغ ہوں گے اطلاع دی جائے گی کہ دجال مسجد کے باہر آ چکا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان فرمائیں گے مسجد کے دروازے کو کھول دو۔ جب مسجد کے دروازے کو کھولا جائے گا تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا۔ احادیث میں آتا ہے وہ اس طرح پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو آگے بھاگ کھڑا ہوگا۔ تو احادیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگے لگ کے بھاگ جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور ایک مقام پہ جا کے، ایک جگہ پہ جا کے عیسیٰ علیہ السلام اس آدمی کو پکڑ لیں گے، دجال کو، اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال جب قتل ہوگا، جی دجال جب قتل ہوگا، وہ جس جگہ کا نام مقام لد ہے، آج وہ جگہ ہے جہاں پہ اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، وہاں وہ پکڑا جائے گا اور اس کو وہاں پہ قتل کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے، لوگوں کو یقین آ جائے یہ وہی آدمی ہے جو اس سے پہلے شبد بازی دکھاتا تھا، خدائی کے دعوے تک کرتا تھا۔ لوگ اس کو بولے بالے اس کے جھانسے میں آ گئے اور کئی لوگ اس کے اس جھانسے میں آنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اس آدمی کو قتل کر دیا گیا جو کئی طرح کی شیخیاں بگاڑتا تھا۔ جب خون لگا ہوئے مسلمان دیکھیں گے تو پھر یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ آدمی مار دیا گیا۔ اب یہود سے جنگ ہوگی۔ یہود، یہ جو دجال ہے یہ بھی یہودیوں میں سے ہوگا، اس لیے یہود اس کا ساتھ دیں گے۔ ساتھ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تورات میں جس مسیح کے آنے کی خبر ہے، عیسائی کہتے ہیں وہ خبر ابھی پوری نہیں ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آپ تشریف لائے، عیسائیوں یہودیوں نے آپ کی اس وجہ سے مخالفت کی کہ وہ کہنے لگے کہ تو وہ مسیح نہیں جس مسیح کے آنے کی خبر ہماری تورات میں ہے۔ جب دجال آئے گا تو دجال کو وہ مسیح سمجھیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، اور اس لیے اس کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ اب یہ ہوگا عیسائیوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اور عیسائی سمجھ جائیں گے ہم تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمی میں مبتلا رہے۔ حضرت عیسیٰ نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ آپ کو سولی دیا گیا، اور نہ ہی خنزیر کوئی محترم چیز ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ شراب کو پینے کی چیز ہے،
ان کی غلط فہمی دور ہوگی اور مسلمان ہو جائیں گے، لیکن یہود اپنی خباثت پر برقرار رہیں گے۔ اس لیے دجال کو قتل کیا جائے گا تو اس وقت یہود کو بھی قتل کیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے یہودیوں سے جنگ ہوگی تو مسلمان مار رہے ہوں گے یہودیوں کو، تو اس وقت یہودیوں کے لیے کوئی چیز پناہ دینے والی نہ ہوگی۔ جس چیز کے پیچھے یہودی چھپے گا وہ چیز بول اٹھے گی اور کہے گی اے فلانے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی فلانا چھپا ہے، اس کو پکڑ، اس کو مار دے۔ یعنی ایسی آوازیں آئیں گی۔ درخت کے پیچھے وہ چھپا ہوگا، درخت بولے گا، پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، پتھر بولے گا، سارے کے سارے یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر جو ہے مسلمانوں کو اللہ رب العزت غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسلمانوں پر حکمرانی فرمائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسی زندگی کے اندر فوت ہو جائیں گے، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کو وہاں بیت المقدس کے علاقہ میں وہاں پر اپنا دفن کیا جائے گا، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت مہدی سے متعلق یہ مختصر معلومات میں نے عرض کی۔ حضرت مہدی جو علامات ان کی بیان ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی میں ایک بھی بات نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کا نہ حضرت مہدی کی ذات سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت مہدی کی صفات سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت مہدی کے کارناموں سے کوئی تعلق ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ان سے متعلق بھی آپ حضرات نے تھوڑی سی بات سن لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، اور بلکہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت فإنہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، عیسیٰ فوت نہیں ہوئے بلکہ قیامت سے پہلے تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ عیسیٰ کوئی نیا پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ عیسیٰ ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، جن کی یہود نے مخالفت کی، جن کو یہود نے شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ بلایا۔ اب اسی حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک زمین پہ نازل کریں گے۔ کیوں؟ جب یہودی اس آدمی کو مسیح سمجھیں گے جو کہ جھوٹا لعین ہے، سچا مسیح آسمان سے نازل ہو کے اس جھوٹے مسیح کو قتل کرے گا، اس جھوٹے مسیح کو قتل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق آتا ہے روایات میں حضرت مسیح علیہ السلام حکمرانی فرمائیں گے، انہی کے دور میں دجال آیا اور قتل ہو جائے گا، اور انہی کے دور میں یاجوج ماجوج وہ بھی آئے گی، وہ بھی ایک قوم ہے اور انسانوں میں سے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے نا، حام، سام اور یافس، ہے نا جی۔ تو نوح علیہ السلام کے ہی ایک بیٹے کی اولاد ہے، لیکن حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے دور میں انہوں نے یاجوج ماجوج نے مسلمانوں کو کافی، انسانوں کو کافی پریشان کرنا شروع کیا، اور انسانوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ ہم ان لوگوں سے بڑے تنگ ہیں، یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بڑے شرارتی لوگ ہیں، ہمیں ان کی شرارت سے بچایا جائے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار جس پہ لوہا اور سیسہ وغیرہ پہلا کر، پیتل وغیرہ پگھلا کر جو ہے وہ اس دیوار کو تیار کروا دیا۔ تو اب وہ دیوار دوسرے انسانوں میں اور یاجوج ماجوج کے اندر ایک آڑ ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب تک قیامت وہ ان کا آنا مقدر میں نہیں، اس وقت تک وہ اس دیوار کے پیچھے رہیں گی۔ جب ان کا آنا مقدر میں ہوگا یعنی دجال قتل ہوگا، تو اس وقت یاجوج ماجوج کا آنا جو ہے وہ یقینی ہے۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر آ جائیں گے، اور ہر اونچی اور ہر اپنا نشیب والی جگہ سے وہ گرتے پڑتے ہوئے، اچھلتے کودتے ہوئے آ جائیں گے، اور ہر چیز کو، کھانے پینے والی کو نقصان پہنچائیں گے، اور مسلمان ان سے بڑے پریشان ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے دجال کے فتنے سے ہمیں پناہ ملی، تو ایک اور مصیبت سر پہ آ گئی۔ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ان سے نجات دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے، مسلمان کوہ طور پہ ہوں گے۔ اب مسلمان
جنگیں بہت ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے اتنے لوگ اس میں قتل ہوں گے جنگوں میں جو حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں ہے۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا اور وہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، وہ اڑتا ہوا تھک جائے گا، چاہے گا کہ میں کسی ایسی جگہ نیچے اتر کر بیٹھ جاؤں جہاں کوئی کسی مرنے والے کی لاش نہ ہو، لیکن وہ بیچارہ اڑتا آخر بیچارہ تھک کر گر جائے گا کسی لاش کے اوپر ہی، اتنی جانیں قتل ہوں گی۔ اب اپنا جب یہ ان کا ظہور ہوگا یاجوج ماجوج کا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور ان کے خلاف بد دعا کریں گے، اللہ پاک سے دعا کریں گے اے اللہ اس فتنہ باز قوم سے نجات عطا فرما۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے ایک جو ہے وہ گلٹی سے نکلے گی تو اس کی وجہ سے وہ سب مر جائیں گے، وہ طاعون ہے کیا ہے وہ اللہ پاک جانتے ہیں، تو وہ سارے مر جائیں گے۔ جب یہ مریں گے تو یہ بھی تو لاتعداد ہوں گے، ان کے مرنے کی وجہ سے تعفن پھیل جائے گا، مسلمان پھر پریشان ہوں گے کہ زندہ تھے تب بھی ہم ان سے تکلیف میں تھے، اب یہ مر گئے تو اب بھی تکلیف میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں گے، کہیں گے درخواست کریں گے، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، اب یہ مر گئے ہیں تو تعفن پھیلا ہوا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے اے اللہ ہم مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں آسمان سے بارش آئے گی اور اتنی تیز بارش ہوگی اور اتنی کثیر مقدار میں ہوگی کہ اس کا پانی بہت زیادہ ہوگا اور وہ بارش جو ہے ان تمام یاجوج ماجوج کو جو مرے ہوں گے بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔ اب مسلمانوں کی خوشحالی کا دور ہوگا، مسلمان جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے نا کہ وہ حکومت کریں گے، ان کی حکومت کا دور بڑی خوشحالی کا دور ہوگا۔ روایات میں آتا ہے حضرت مہدی علیہ السلام جب حکومت کریں گے تو اس وقت اعلان کریں گے کس کو مال چاہیے، کس کو جائیداد چاہیے وہ میرے پاس آ جائے۔ سرکاری سطح پر جب اعلان کیا جائے گا کوئی آدمی مال لینے کے لیے نہیں جائے گا، کوئی آدمی مال لینے کے لیے ایک آدمی اٹھے گا کہے گا یار اعلان ہوگا کہ مال لے جاؤ، چلو میں ہی اٹھتا ہوں میں ہی جاتا ہوں، چنانچہ وہ جائے گا اور کہے گا جی مجھے مال چاہیے، اور مہدی حدیث میں آتا ہے لب بھر بھر کر دیں گے، یعنی اس طرح سونے جواہرات اس کو اس طرح ڈال دیں گے، وہ جب اٹھائے گا تو اس سے اٹھایا نہیں جائے گا اور پھر وہ شرمندہ بھی ہوگا۔ یہ سرکاری سطح پر اعلان ہوا کہ بھائی جس کو مال و جائیداد چاہیے وہ آ جائے، وہ دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا، میں ہی سب سے گھٹیا ہوں کہ میں لینے کے لیے آ گیا، میرا ہی گزارا نہ ہوا، تو وہ بھی چھوڑنے کے لیے جو ہے ارادہ کرے گا اور مہدی کو کہے گا بھائی واپس لے لو میں نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن حضرت مہدی فرمائیں گے اس کو ہم دے دیتے ہیں، اس سے واپس نہیں لے کریں، اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ۔ یہ حضرت مہدی علیہ السلام کی نشانیاں اور علامات ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب حضرت مہدی حکمرانی فرمائیں گے، روایات میں آتا ہے تو خوشحالی کا دور ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس دور میں آیا جس دور میں مسلمانوں پر آفتیں اور مصیبتیں تھیں، یہ انگریز مسلط تھا، انگریز کا ایجنٹ بن کر مسلمانوں پر پریشانیاں جو ہے وارد کرنے والا تھا، اس نے مسلمانوں کو کوئی سکھ اور چین نہیں دیا، اور حضرت امام مہدی کو حکومت نصیب ہوگی لیکن اس کو تو جو ہے کوئی حکومت نہ ملی، کوئی ایسی بات نہ تھی جو حضرت امام مہدی کی جتنی نشانیاں ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ سوائے اس کے کہ جھوٹ اور فراڈ اور تعویل کا اور تحریف کا دروازہ کھول کر کوئی آدمی اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنے کی کوشش کرے، کتنے جھوٹے آدمی آئے جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، ہر ایک نے اپنے جھوٹ اور تعویل سے کام لے کر اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایران میں بھی آیا تھا نا، مرزا بہاؤلہ سے پہلے جو ہے جس کا نام مرزا محمد علی تھا، تو علی محمد الباب تھا، تو اس نے بڑے باب ہونے کا دعویٰ کیا، باب کا معنی امام مہدی کا نائب، بعد میں خود مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو اب وہ بھی بہائی حضرات کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں جس مہدی کے آنے کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں نہ تو اس کی وہ صفات ہیں، نہ اس کے وہ کارنامے ہیں، نہ وہ حالات، نہ وہ چیز، بلکہ یہ جھوٹا اور کذاب ہے۔
اس نے شرارتیں ایران میں پھیلائی، کس نے شرارتیں ہندوستان میں پھیلائی، یہ سب زار روس کے انگریز کے ایجنٹ تھے اور ان کے کہنے پر ان سب نے کام کیا۔ تو کوئی بھی نشانی حضرت مہدی علیہ السلام کی مرزا قادیانی میں نہیں پائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات اور نشانیاں اللہ رب العزت نے ان کے دور کی نشانیاں جو بیان فرمائی وہ بھی کوئی بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔ روایات میں آتا ہے حضرت مہدی علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن فرمائیں گے، پھر فرمایا کہ حج کے لیے بھی آئیں گے، حج کے لیے آئیں گے، حج کرنے کے بعد فرمایا میرے روزے پہ بھی آئیں گے اور آ کر مجھے سلام کریں گے، فرمایا میں سلام کا جواب دوں گا۔ اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک وقت تک مسلمانوں پہ حکمرانی فرمائیں گے، پھر انتقال ان کا ہو جائے گا۔ جب ان کا انتقال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ میرے پہلو میں دفن ہوں گے میرے۔ اور آج بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں 3 قبریں موجود ہیں، چوتھی قبر کی جگہ باقی ہے۔ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے، پوری امت اس بات پہ اکٹھی ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو یہاں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو پوری امت نے اپنے اجماع سے وہ جگہ آج بھی رکھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش گوئی کی تھی ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے، اللہ پاک نے اس جھوٹے آدمی کو مکہ اور مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہ کیا۔ مرنا اور دفن ہونا تو بڑے بعد کی بات ہے۔ مہاراج جس جگہ پہ جس حالت میں وہ آپ کو پتا ہے، دفن ہوا جس جگہ پہ جس حالت میں وہ آپ کو پتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے متعلق بات عرض کروں، اس سے کسی نے پوچھا کہ اے لعین اور جھوٹے ہمیں یہ تو بتا، یہ تو احادیث میں آیا حضرت مسیح آئیں گے، ان کے دور میں دجال آئے گا، بتا تیرے دور میں دجال کون ہے؟ کہنے لگا میرے باپ دجال آ گیا ہے۔ پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو اس نے کہا دجال آ گیا، کون ہے دجال؟ کہتا ہے یہ عیسائی پادری ہیں دجال ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا اچھا عیسائی پادری دجال ہیں، تو پھر حدیث میں آتا ہے مسیح دجال کو قتل کرے گا، تو پھر بتاؤ تم نے جو ہے کیسے قتل کیا اس کو؟ کہتا میرے آنے سے عیسائیت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے پہلے بات عرض کی۔ اس نے کہا تھا میرے آنے کی علت دکھائی یہ ہے کہ میں عیسائیت کو ختم کر دوں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور عیسائیت باقی رہ جائے سمجھو میں جھوٹا ہوں۔ عیسائیت آج بھی باقی ہے، ان کے جھوٹے نظریات آج بھی باقی ہیں، پادری آج بھی دن دراتے پھر رہے ہیں۔ تو آج قادیانیوں کو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے اس کو مسیح کہتے ہوئے، جب اس نے خود کہا میرے آنے کی علت دکھائی یہ ہے، میرے آنے کی علت دکھائی یہ ہے کہ میں عیسائیت کو ختم کر دوں۔ عیسائیت کو ختم نہ کر سکا، معلوم ہوا کہ وہ مسیح نہیں جس کے آنے کی خبر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اچھا پوچھنے والوں نے پوچھا، اس کی تحریفات بھی بڑی عجیب تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ارے بھائی دجال کے آنے کی خبر ہے، یہ بھی خبر ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اور یہ پادری تم نے کہا اس سے مراد پادری ہیں، اب گدھے پر سوار ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہتا اصل میں مراد یہ ہے کہ کہا گیا وہ جو ہے وہ گدھا بڑا تیز ہوگا، چکر لگانے کے اس دور میں ریل نئی ایجاد ہوئی تھی، تو کہتا ہے گدھے سے مراد ریل گاڑی، گدھے سے مراد کیا ہے؟ تو پھر دجال کی کیا خصوصیت ہے؟ تو پوری دنیا اس کو سفر کرتی ہے۔ پھر دجال کے جس گدھے کا تذکرہ حدیث میں ہے اس کے مطلب فرمایا وہ سفید ہوگا۔ ریل گاڑیاں سفید ہوتی ہیں ہم لوگ؟ ہاں جی اچھا چلو، دجال گدھے پہ سوار ہوگا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اگر یہ دجال کا گدھا ہے، ہم تو نہیں کہتے دجال کا گدھا ہے، قادیانی کہتے ہیں ریل گاڑی دجال کا گدھا ہے، تو جب یہ دجال مرا لاہور کے اندر تو اس کو اس ریل گاڑی کے اوپر سوار کر کے قادیان لے جایا گیا، اس گدھے پہ سوار کر کے کہاں لے جایا گیا؟ قادیان لے جایا گیا۔ اس لیے اب کہو کہ اگر تو گدھا ہے جس کی خبر، اگر ریل گاڑی وہ گدھا ہے جس کی خبر دی گئی کہ بھئی جس پہ دجال سوار ہوگا تو پھر دجال یہ ہے اور سواری ریل گاڑی ہے، تو پھر کہو کہ یہ دجال ہے، کیوں نہیں کہتے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولتے نہیں؟ ہاں جی اچھا پوچھنے والوں نے پوچھا، احادیث میں آیا کہ بھئی مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے، تو مسیح علیہ السلام
دو چادریں پہنے ہوئے ہوں گے. مرزا قادیانی تو چادریں نہیں پہنتا، یہ تو لباس پہنتا ہے عجیب و غریب سوٹ و بوٹ. دو چادریں پہنے ہوئے ہوں گے تو یہ مرزا قادیانی کا لباس تو وہ نہیں، حضرت مسیح والا نہیں ہے. تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا، کہنے لگا کہ اصل میں جن دو چادروں کا تذکرہ ہے وہ اس سے مراد دو بیماریاں ہیں. یہ مسیح کو دو بیماریاں ہوں گی. سبحان اللہ، استغفر اللہ، کیا ٹھکانہ اس دجل کا. دو بیماریاں ہوں گی. یہ کہتے ہیں مجھے دو بیماریاں ہیں، ایک میرے سار میں درد رہتا ہے ہر وقت، دوسرا مجھے پیشاب آتا ہے بار 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 بار. سمجھ آئی؟ اس لیے دھوتی اٹھائی پیشاب کر لیا پھر اٹھ گیا، پھر دھوتی اٹھائی پیشاب کر لیا پھر اٹھ گیا. کہتا ہے یہ دو بیماریاں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ دو بیماریاں مبارک ہوں. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ احادیث طیبہ میں یہاں تک یہ بات لکھی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تمام انبیاء کی شادیاں ہوئی ہیں، حضرت مسیح کی شادی نہیں ہوئی سوائے حضرت یحییٰ کے. حضرت یحییٰ کی یہ خصوصیت ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا حصورا سیدہ و حصورا. حصور ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ حصور صفت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ آدمی کو نکاح کی رغبت نہ ہو. اس طرح بہت سے انبیاء کی مختلف خصوصیات ہیں. حضرت یحییٰ کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ حصور تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، وہ ان کی شادی کا خصوصیت ہے، وغیرہ شادی کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے وہ تشریف لائیں گے تو شادی بھی کریں گے. جب آسمان پہ اٹھائے گئے انہوں نے شادی نہیں کی تھی. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سید خاندان کی عورت سے شادی کریں گے، فرمایا ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی. ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا، دوسرے بیٹے کا نام محمد ہوگا. کیوں؟ ایک بیٹے کا نام موسیٰ، دوسرے بیٹے کا نام محمد. یہ سمجھنے والے سمجھیں، فیصلہ کرنے والے فیصلہ کریں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تاثر دے کہ بھئی اس سے پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ بھی سچے تھے، میرے بعد والے پیغمبر محمد بھی سچے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قبرستان میں نہیں بیٹھا، قریب بیٹھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، آپ کے کارنامے، آپ کا دور، آپ کے دور میں ایک قادیانی کہنے لگا، کہتا ہے یہ تو روایت میں آتا ہے قیامت قریب یہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے جنگ ہوگی اپنے یہودیوں کی، تو پھر وہ اپنا یہودی جہاں چھپا ہوگا تو وہ چیز بول اٹھے گی، درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بول اٹھے گا، پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بول اٹھے گا. یہ بھی بولتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ بولیں گے، یہ بولیں گے. کہتا ہے وہ کیوں؟ میں نے کہا آج کے دور میں نہیں بولتے، اس دور میں بولیں گے، اس لیے کہ وہ عجائبات کا دور ہوگا. اس وقت ہر وہ کام وہ ہو رہا ہوگا جو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. عجائبات کے دور میں چیزیں عجیب نہ لگیں گی. حضرت عیسیٰ کا آسمان سے آنا، لوگوں کا دیکھنا، آسمان سے اترتے ہوئے یہ عجیب نہ لگے گا. وہ عجائبات کا دور ہوگا. دابت الارض کا نکلنا قیامت کے قریب نشانیوں میں ہے نا جی. ایک جانور نکلے گا جس کے مختلف اعضاء مختلف جانوروں کی طرح ہوں گے، ہاں جی. اس کی آنکھیں کسی اور جانور کی طرح، اس کا سر کسی اور جانور کی طرح، اس کے ہاتھ اور پاؤں کسی اور جانور کی طرح، ہاں جی. وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا. اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ہاں جی. تو صفا مروہ پہاڑی جو ہے اسے قریب سے نکلے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور اچھے برے لوگوں میں امتیاز کرے گا. ایسے جانور کا نکلنا اور اس کا اچھے برے لوگوں میں امتیاز کرنا یہ عجیب بات ہے. سورج کا بجائے مشرق سے مغرب کی جانب نکلنا عجیب بات ہے. اور اس دور میں پوری دنیا کے لوگوں کا مسلمان ہو جانا، آج کی عقل اس کو جو ہے تسلیم کرنے کو بسا اوقات تیار نہیں ہوتی. تو وہ دور ہی عجائبات کا ہوگا. عجائبات کے دور میں یاجوج ماجوج کا نکلنا اور ان سب کا فساد پھیلانا اور پھر اس کا مر جانا، دجال کا نکلنا، اس کا شر پھیلانا، پھر اس کا قتل ہو جانا، یہ ساری چیزیں عجیب ہیں. عجائبات کے دور میں ایسی بات عجیب عجیب لگے گی. کیا خیال ہے؟ آج کے دور میں جو کام ہو رہے ہیں، کیا ہم سے پہلے مسلمانوں نے، ہم سے پہلے انسانوں نے یہ چیزیں دیکھی تھی؟
کسی کے ذہن میں آیا تھا کہ کوئی ایسا پرزہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا پہ آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہو؟ ہاں جی، کیا کبھی انسان نے دیکھا تھا کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا سے مخاطب ہو سکتا ہے، پوری دنیا اس کی بات کو سن سکتی ہے؟ کیا اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا تھا کیا کوئی ایسی چیز ایجاد ہو سکتی ہے کہ جس پہ بیٹھ کے آدمی چند ہی گھنٹوں کے اندر دنیا کے دوسرے کونے میں چلا جائے گا؟ ان چیزوں کا تصور پہلے نہیں تھا، لیکن آج تصور ہے۔ دن ب دن جو دن گزر رہے ہیں، ترقیات ہو رہی ہیں، ترقیات کے اس دور میں ہر مہینے ایک نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے اور لوگوں کو ہر ایجاد کرنے والا حیران کر رہا ہے، لیکن ان ایجادات کے دور میں ہر نئی چیز کا آنا لوگوں کو حیرت میں نہیں ڈالتا، سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، اتنی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، سابقہ اقوام نے ان چیزوں کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ آج یہ چیزیں اگر ان کو بتائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہائے کیسا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں چیزیں عجیب نہیں معلوم ہو رہی۔ تو جس دور میں حضرت مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، تو اس دور کے اندر ان تمام عجائبات کا ہونا عجیب معلوم ہو گئی، عجیب معلوم ہوگا ہی نہیں۔ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، کچھ علامات صغریٰ ہیں، کچھ علامات وسطیٰ ہیں، کچھ علامات کبریٰ ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا علامات وسطیٰ میں سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، دابت الارض کا آنا اور مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا، یہ علامات کبریٰ میں سے ہے۔ اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علامات پوری ہو رہی ہیں۔ اب کتنی علامات صغریٰ ہیں جو پوری ہو چکی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جو ہے بے حیائی پھیل جائے گی، اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، چھوٹے درجے کے لوگ، گھٹیا درجے کے چرواہے قسم کے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنا کے فخر کریں گے۔ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، علامات صغریٰ پوری ہو رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ مزید پوری ہوگی۔ معلوم ہے سب چیزیں پائی جائیں۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی میں جس طرح حضرت مہدی علیہ السلام والی علامات نہیں پائی جاتی، اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام والی علامات بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کا دعویٰ مہدویت کا اور پھر سال مسیحیت کا، یہ دونوں دجل اور فریب پر مبنی ہیں۔ پہلی وجہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام میں دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، دونوں حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پڑھیں گے، دو الگ شخصیات ہیں۔ حضرت امام مہدی فوت ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام جنازہ پڑھائیں گے، الگ شخصیات ہیں، ہے نا جی؟ تو کارنامے الگ الگ ہیں، جائے پداش الگ الگ ہے، ہاں جی، اور جائے ظہور الگ الگ ہے۔ وہ نازل ہوں گے، یہ پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے مدینہ میں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ جب قادیانیوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ کیوں یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ جب اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنا مشکل تھا، وہ کہاں سے لائے گا؟ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، ہاں جی، خود ہی کہہ دیا میں عیسیٰ بھی ہوں۔ تو اب اس کے لیے ہر باطل کے پاس کوئی نہ کوئی سہارا ہوتا ہے، تو ڈوبتے کو تمغے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قادیانیوں سے پوچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے ایک کونے پر تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو ایک روایت پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نل مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی نہیں ہوں گے سوائے عیسیٰ کے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک شخصیت۔ ہم کہتے ہیں یہ روایت مجروح ہے۔ پہلی بات یہ ایک روایت ہے اور روایت مجروح ہے، اور احادیث صحیحہ اور کثیرہ موجود ہیں جس میں حضرت مہدی علیہ السلام کے کارنامے الگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کارنامے الگ ہیں۔ دونوں کے کارنامے جب الگ ہیں تو روایت کثیرہ کے ہوتے ہوئے ایک مجروح روایت کو لے کر تم استدلال نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری بات، اگر اس روایت کو قابل تسلیم بھی مانیں پھر بھی جو ہے اس کا مطلب مفہوم وہ نہیں جو تم نے سمجھا ہے، بلکہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی
حضرت مہدی بھی ہدایت یافتہ ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہدایت یافتہ ہیں، لیکن دونوں میں تکابر کرے کہ حضرت عیسیٰ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نبی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضرت مہدی نبی بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے۔ نبی پیغمبر بنی اسرائیل کے نبی تھے، رسول تھے، اللہ پاک نے ان پہ کتاب انجیل کو اتارا، اور صحابی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حضرت ایمان میں فوت ہونے سے پہلے دیکھا، اس لیے صحابی بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ حضرت مہدی صحابی نہیں ہوں گے، تابعی ہوں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے، لیکن نہ صحابی ہیں نہ نبی ہیں، تو اس لیے وہ اپنا حضرت مہدی کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام زیادہ جامع شخصیت ہے، اس لیے کہ امتی کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، نبی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہا گیا المہدی اللہ عیسیٰ، ہدایت یافتہ عیسیٰ بھی ہیں، ہدایت یافتہ مہدی بھی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ حضرت مہدی سے بڑھ کر ہدایت کے مقام پر ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ تم نے اپنی ناقص عقل سے نکال لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں سے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کن دلائل کی بنیاد پر تم مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح کہتے ہو، کن دلائل کی بنیاد پر مہدی کہتے ہو، تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کے پاس اور اس کے ماننے والوں کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، نہ قرآن کی آیت موجود ہے نہ حدیث موجود ہے، بلکہ سوائے کذب بیانی کے دجل اور فریب کی اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نام سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں شرماتا، وہ اپنے متعلق اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنے کے لیے، مسیح ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کی جلد 5 صفحہ 88 پر کہا ہے، احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ احادیث صحیحہ میں آیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی ایک صحیح روایت بھی موجود نہیں۔ دنیا کا کوئی قادیانی ایسی ایک بھی صحیح روایت پیش نہیں کر سکتا جس میں یہ بات آئی ہو کہ آنے والا مسیح موعود 14ویں صدی کے شروع میں آئے گا۔ ایک بھی روایت موجود نہیں۔ احادیث صحیحہ کا لفظ تو جمع کا لفظ ہے، جمع میں کم از کم 3 فرد ہوتے ہیں، 3 کیا ایک بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹا آدمی جھوٹ سے ہی اپنی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جھوٹ زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ اسی طرح اس کی ایک اور کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، اس کے صفحہ نمبر 230 میں یہ بات کہی گئی، کہتے ہیں احادیث صحیحہ پکار کر کہتی ہے کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہوگا۔ حالانکہ پکار کر بیچاریوں نے کیا کہنا ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث ہوتی تو پکار کر کہتی۔ ہم قادیانی کو کہتے ہیں اگر تم واقعی مرزا قادیانی کو مہدی اور مسیح سمجھتے ہو، لاؤ احادیث کا ذخیرہ، کون سی ایسی حدیث ہے، ایک حدیث پیش کرو جو پکار کر کہہ رہی ہو کہ 13ویں صدی کے بعد مسیح موعود آئے گا۔ کسی سند کا تذکرہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے۔ حضرت مسیح کے آنے کا تذکرہ موجود ہے، حضرت مہدی کے آنے کا تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ حالات، وہ واقعات مشہور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں، وہ وقت تو ہوگا، اس دور میں تو آئے گا، لیکن یہ کہ کوئی سن اور تاریخ بتا دی گئی ہو، ایسی کوئی ایک صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے خالص جس طرح اللہ پر افترا کرتا تھا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے بہتان باندھا۔ کسی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اس لیے قادیانیوں سے مطالبہ کرو اس بات کا بھی، ایک روایت پیش کرو۔ تمہارے مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ میں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں کہا ہے، احادیث صحیحہ اس بات پہ موجود ہے کہ 14ویں صدی میں 13ویں صدی کے بعد مسیح موعود آئے گا۔ ایک صحیح روایت تمہارے سامنے پیش کرو، وگرنہ ہم تمہیں جوتے ماریں گے۔ پھر دیکھنا کتنی پیش کرتے ہیں۔ بند کمروں میں بیٹھ کر ریکارڈنگ کر کے نیٹ پہ چلا دینے کا نام دین اسلام نہیں ہے۔ بند کمروں میں بیٹھ کر جھوٹی باتیں قرآن کے نام پر، احادیث کے نام پر
بیان کر کے نیٹ پہ چڑھا دینا، ٹی وی پہ نشر کر دینا، اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے، اس چیز کا نام حقانیت نہیں ہے، حقائق کا نام حقانیت ہے، اور سامنے آ کر کھل کر بات کرنے کا نام حقانیت ہے۔ ان کو پورا موقع ہماری حکومت پاکستان نے دیا تھا، اور مرزا ناصر کٹہرے میں موجود تھا۔ کہا گیا تھا کہ اگر تم مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا مسیح، سچا مہدی مانتے ہو تو پھر بتاؤ اس کے سچے ہونے پر کون سی نشانیاں ہیں، کون سی علامت ہیں، کون سے دلائل ہیں۔ مرزا ناصر بجائے اس کے کہ جواب دیتا، گردن اپنی اس نے شرم کے مارے جھکا لی اور اس کا جواب نہ دے سکا۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ مولویوں نے شور ڈال کر ہمیں کافر قرار دلوا دیا، ہم تو کافر نہیں ہیں، بھٹو نے ہمیں کافر کہہ دیا، اللہ نے ہمیں کافر نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے بھٹو کے کافر کہنے سے پہلے کافر کہا ہوا ہے اپنے رسول کے گستاخوں کو، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعی نبوت کو پہلے ہی کہا تھا، دجالون کذابون، وہ 30 جھوٹے آئیں گے، جھوٹ اور دجال ہوں گے، یعنی دجل، یہ دجال کس سے ہے؟ دجل اور فریب سے مشتق ہے۔ دجل آپ نے ایک دریا ہے جس کا نام ہے دجلہ اور فرات، آپ نے اس کا نام سنا؟ دجلہ اور فرات سے کیوں کہتے ہیں؟ دجلہ اور فرات سے کس لیے کہتے ہیں؟ دجلہ دجل سے ہے، دجل کا معنی ہوتا ہے ایک خالص چیز کے اندر دوسری چیز کی ملاوٹ ہو جائے، اس چیز کا نام دجل ہے۔ اس پانی کو دجلہ اور فرات میں اس لیے کہتے ہیں، اس صاف پانی کے اندر گدلا پانی مل جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی صاف نہیں رہا، اس کا پانی گدلا ہے۔ صاف پانی کے اندر دوسرا پانی مل گیا، مٹی مل گئی ہے، وہ پانی صاف نہ رہا، اس لیے اس کو دریا دجلہ کہتے ہیں۔ دجال کو دجال بھی اس لیے کہا جائے گا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ پیش کرے گا، ملا کر گڑبڑ کر کے التباس کے ساتھ پیش کرے گا۔ لوگوں کے لیے حق کو اور جھوٹ کو الگ کرنا عام آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے جو ہے اس کو دجال کہا جائے گا۔ تو ان کو بھی جھوٹے مدعی نبوت کو بھی دجال کہا گیا۔ اس نے خود کہا، میں نے عرض کیا کہ ریل گاڑی دجال کا گدھا ہے، تو یہ اس پہ سوار ہو کے گیا بیچارہ، مرتے ہوئے بھی اللہ رب العزت لوگوں کو دکھا دے کہ دجال ہے جو اپنے گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ اس لیے مرزا قادیانی کے سچے ہونے پر کوئی ایک علامت بھی موجود نہیں ہے، ایک بھی علامت ہو اس کے دور کی، اور نہ آپ کی ذات میں شریک، نہ صفات میں شریک، اور نہ ہی کارناموں میں صفات جو ہے وہ شریک، نہ وہ زمانہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد آنے والا مسیح، اس کے طرف فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کا لفظ استعمال فرمایا، جبکہ اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا۔ عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کی نسبت ماں کی طرف کی ہے، جبکہ اس کا باپ تھا مرزا قادیانی کا، اس کے باپ کا نام مرزا غلام احمد تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے نازل ہوں گے، ہاں جی، کیف انتم اذا نزل، نزول کا لفظ یہ تب بھی آتا ہے کوئی چیز اوپر ہو تو وہ نیچے کی طرف آئے، نزول کا لفظ ہے، بعض روایت میں صراحتاً آسمان کا لفظ بھی ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ پیدا ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو گرداسپور کے قصبہ قادیان میں پیدا ہوا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جگہ دمشق کی مسجد ہے، شرقی مینارہ ہے۔ دیکھو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دی، دمشق کی مسجد میں آئیں گے، اس کے اور مینار بھی ہیں، شرقی مینارے بھی آئیں گے، اتنی باتیں بتا دی، پھر بھی آدمی کہے قادیان میں پیدا ہونے والا لعین حضرت مسیح ہے، کیسے مانتے؟ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ دجال کو قتل کریں گے، یہود ختم ہو جائیں گے، یہود سے جنگ ہوگی، یہود آج بھی موجود ہیں۔ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اسلام کو غلبہ ہوگا، کفریہ اقوام ساری مٹ جائیں گی۔ اب کون سا غلبہ مرزا قادیانی کے آنے سے ہوا؟ کفر مٹ گیا یا اسلام کو غلبہ نصیب ہوا؟ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے جب حضرت مسیح آئیں گے، یہود سے جنگ ہوگی، یہود سارے کے سارے وہ قتل ہو جائیں گے، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا۔ یہ اپنا بیت اللہ میں نہیں گیا حج کرنے کے لیے، حضرت مسیح علیہ السلام حج کے لیے جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ نہیں گیا، حضرت مسیح علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیں گے، سلام کریں گے،
جواب دیا جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام متعلق آیا، وہ شادی کریں گے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ، ایک بیٹے کا نام محمد ہوگا۔ اس کی کسی اولاد میں سے بھی کسی کا نام موسیٰ، کسی کا نام محمد نہیں ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ انتقال ہوگا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ عیسیٰ کا، اور میرے روزے میں مدفون ہوں گے۔ ہاں جی، لیکن یہ اس کو جگہ دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ تو کون سی علامت ہے، کون سی نشانی ہے جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ مسیح ہے، وہی مسیح جس کے آنے کی خبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ بات سمجھ آئی ساری؟ اچھا، اتنی بات میں عرض کروں، اس سے آگے میں دوسری بات کو عرض کرتا ہوں۔ میں اس لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جب بھی اس کا نام لیتے ہیں، دیکھ لیں آپ نے کتابوں کے حوالہ جات ملاحظہ کیے، جب بھی اس کا بیٹا سیرت المہدی میں نام لیتا ہے مرزا قادیانی کا، اس کو کہتا ہے مسیح موعود نے یوں کہا۔ ہم کہتے ہیں مسیح موعود، موعود کا معنی جس کا وعدہ کیا گیا، موعود تو تب ہو جب کہ وعدے کے مطابق اس نے وہ سارے کام کیے ہو۔ اگر اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، علامات نہیں پائی جاتی، کارنامے وہ نہیں ہے، اس کو مسیح موعود کیوں بولتے ہو؟ ہر جملے کے اندر جھوٹ موجود ہے، یہ خالص جھوٹ ہے۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ محض وحدانیت کا نہیں تھا، مرزا قادیانی کا دعویٰ محض مسیحیت کا نہیں تھا، مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کا تھا، اور نبوت کے بعد اس نے اور کئی بکواسات کی ہیں۔ مرزا قادیانی نے خدا ہونے کا دعویٰ، خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ، خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ، خدا کا پیر ہونے کا دعویٰ کہ اللہ نے میری آسیبات کی ہے، میرے ہاتھ پہ اس قسم کی بکواسات کی ہیں۔ اب یہ کہو کہ ہم صرف مہدی مانتے ہیں، ہم مسیح مانتے ہیں۔ ایک مرزائی مجھے کہنے لگا، کہتا ہے کہ جی مولوی ہمارے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، ہم مرزا صاحب کو مسیح مانتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، اگر یہی ہم فیصلہ کرتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، مولوی ہمارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، ہم اس کو مہدی مانتے ہیں، ہم مسیح مانتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو میری بات ایک بات سنو، میری بات کا جواب دینا۔ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو تم کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے ام المومنین۔ اچھا، میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی پر جو ایمان لائے ان کو کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے صحابہ کرام۔ اچھا، میں نے کہا جو اس کے خلفاء ہیں، حکیم نور الدین ہو، بشیر الدین محمود ہو، مرزا ناصر ہو، مرزا طاہر ہو، یا آج کا مرزا مسرور ہو، اس کو کیا کہتے ہو؟ وہ نشانیاں جو خلفائے راشدین سے متعلق آئی ہیں وہ پرفٹ کرتے ہو۔ پھر میں نے کہا اگر اس کا مادی ہونے کا دعویٰ ہے، اگر اس کا مسیح ہونے کا دعویٰ ہے، تم اس کو نبی نہیں مانتے، بتاؤ پھر اگر وہ نبی نہیں ہے اس کی بیوی ام المومنین کیسے ہوگی؟ اگر وہ نبی نہیں ہے اس کو دیکھنے والے صحابی کیسے ہو گئے؟ کہتا ہے کہ میں دلائل پیش کروں اس بات پر کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ صحابی کیسے کہتے ہو؟ جو تاریخ احمدیہ لکھی گئی، جتنے مرزا قادیانی پر ایمان لانے والے اس کے پاس بیٹھنے والے لعین تھے، سب کو صحابہ کرام کے نام سے رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ تو یہ کہاں روایت میں آیا کہ مہدی پر ایمان لانے والے صحابہ ہوں گے، مہدی پر ایمان لانے والے جو ہے وہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور مہدی کی بیوی ام المومنین ہوگی؟ یہ روایت میں کہاں آیا؟ دعویٰ نبوت پر جہاں تحریرات موجود ہیں، جہاں جو ہے وہ اس کے دعوے موجود ہیں، وہاں عملی مشاہدہ میں دیکھ لیجئے۔ آج بھی آج چرام نگر میں آپ جائیں، جہاں مرزا قادیانی کے ماننے میں رہتے ہیں، جو اس کے مرزا قادیانی کے مریدین تھے، جو اس کے ہاتھ پر انہوں نے قادیانیت قبول کی تھی، ان کے اولاد کے گھر موجود ہیں، ان کے ناموں کی تختیاں لگی ہیں، ہر ایک کے نام کے اوپر رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ پھر کیسے کہتے ہیں ہم مہدی مانتے ہیں، ہم مسیح مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے؟ جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے بارے میں مولوی کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو نہیں مانتے، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو جب حدیث میں آ گیا مسیح کے آنے کی خبر ہے تو ہم نے مسیح کو مانا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس مسیح کے آنے کی خبر ہے جن کو پہلے نبوت مل چکی، نئے مسیح کے پیدا ہونے کے بعد نئی نبوت کے ملنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھو یہ کتاب کا نام تذکرہ ہے،
وحی کا سلسلہ بند ہے اگر، تو اس کتاب کا نام تذکرہ ہے۔ دیکھیے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ اگر مرزا قادیانی کو یہ لوگ نبی نہیں مانتے تو پھر اس بکواسات کے مجموعے کو وحی کیوں کہتے ہیں؟ وحی تو انبیاء پہ آتی ہے۔ پھر ایک اور چکر چلا ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کہتے ہیں ہمیں لوگ کافر کہتے ہیں، حالانکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے۔ قادیانیوں نے اپنے گھروں کے اوپر لکھا ہے، اپنے جماعت خانوں کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں ہم کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تمہاری کتب کے اندر لکھا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جاتی، جب ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم حج کرنے کی اجازت کرنے جائیں گے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، پھر کیا وجہ کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو جبکہ اہل قبلہ کی تکفیر کا حکم نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں جہاں ہمارے کعبہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر منع ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے اہل قبلہ سے مراد کون ہے؟ اہل قبلہ اصطلاح ہے فقہاء کرام محدثین کی اور متکلمین اسلام کی، اور وہ کہتے ہیں اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریت دین کو مانتے ہیں۔ اہل قبلہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو ضروریت دین کو مانتے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہمیں جو عقائد و مسائل ملے ہیں ان کو سچا ماننے کا ایمان، جن نظریات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہونا یقیناً قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوا ہے، دلائل قطعیہ سے معلوم ہوا ہے، ان نظریات کا انکار کرنا ضروریت دین کا انکار ہے۔ جو نظریات قرآن کی واضح آیات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمانات سے ثابت ہے، دلائل قطعیہ ثابت ہے، ان کو ضروریت دین کہتے ہیں۔ شریعت کے وہ مسائل جو صراحتاً قرآن و حدیث سے ثابت ہے، دلائل قطعیہ سے اس کو ماننے کا نام ضروریت دین ہے۔ اب ضروریت دین کا نام ماننے کا نام جو ہے اہل قبلہ ہونا ہے، اس کا نام ماننے کا نام کیا ہے؟ اہل قبلہ ہونا۔ ایک آدمی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھے لیکن ضروریت دین کا انکار کرے، اس کو مسلمان بھی، کوئی محدث بھی نہیں ہے، کوئی محدث بھی اس کو مسلمان ہے نہیں کہتا۔ اس لیے یہ جو محدثین کی اصطلاح ہے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، تو اہل قبلہ کی تکفیر سے مراد کیا ہے؟ ضروریت دین کو ماننا۔ ضروریت دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس کو تسلیم کرنا، یہ ضروریت دین میں سے ہے۔ آپ کو آخری نبی ماننا ضروریت دین میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو قیامت قریب ماننا یہ ضروریت دین میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بند ماننا یہ ضروریت دین میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحبت یافتہ افراد کو صحابہ کہنا ضروریت دین میں سے ہے۔ آپ کے بعد کسی اور کے لیے صحابیت کا منصب کھڑا کرنا ضروریت دین کا انکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ام المؤمنین ماننا ضرورت دین میں سے ہے۔ بعد میں کسی اور کے لیے اس کی بیویوں کو ام المؤمنین کہنا ضرورت دین کا انکار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ جو کہا گیا ہمارے اکابر اسلاف نے یہ بات کہی ہے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کریں گے، اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضرورت دین کے منکر نہ، جو ضرورت دین کے منکر ہیں تو وہ اہل قبلہ ہی نہیں ہے، خواہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں نہ پڑھیں۔ پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں ایک اسلام آباد میں قادیانی مر گیا، ہم نے کہا اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے مسلمانوں قبرستان میں۔ ان کا ایک وکیل آ گیا، مجھ سے بات کرنے لگا، کہتا ہے مولانا صاحب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا پڑھتے رہو۔ کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا پڑھتے رہو، پھر کیا پڑھو؟ کہتا ہے کہ ہم حج کریں اگر تم اجازت دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا میری بات سن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم کلمہ پڑھتے ہو، الفاظ تو تمہارے ہمارے جیسے ہیں لیکن تم اس کے تقاضے پر اور اس کے مفہوم پر اس کے اپنا معنی پر ایمان نہیں رکھتے۔
اس لیے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہماری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہمارے پیغمبر جن پہ اللہ پاک نے قرآن اتارا، مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آئے اور وہاں مدفون ہے، پوری دنیا کو ہدایت کا درس دیا، وہ شخصیت مراد ہے جو حسنین کے نانا ہے، جو ابوبکر صدیق کے یار غار ہیں۔ اب ہمیں وہ شخصیت ہے مراد محمد سے، ہمارے ہاں تمہارے ہاں وہ شخصیت مراد نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ بے محمد کی دو بیعتیں ہوئی ہیں، ایک 1400 سال پہلے، ایک 1400 سال بعد، تم اس سے مرزا غلام محمد قادیانی کو مراد لکھتے ہو۔ مجھے کہنے لگا کہاں لکھا ہے، کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا اگر یہ بات کہتے ہو کس نے کہا ہے، کس نے لکھا ہے، کس کی گواہی مانتے ہو؟ کہتا ہے ہمارا کوئی بہت بڑا آدمی کہے تو مانے۔ میں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابیں ہی اس بات پہ موجود ہیں۔ ایک غلطی کا ازالہ مرزا قادیانی کا رسالہ ہے، اس پہ خود اس بات کو لکھا ہے۔ مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب کلمۃ الفصل ہے، کلمۃ الفصل میں اس مرزا قادیانی کے بیٹے نے خود یہ بات کہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ ہمیں مسلمانوں سے الگ کلمہ بنانے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ محمد دوبارہ دنیا میں آیا ہے، تو اب چونکہ مرزا غلام محمد قادیانی کا نام محمد ہے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کسی نئے کلمے کو بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کلمۃ الفصل مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 158۔ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ ہاں جی، تو یہ دجل اور فریب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمہارا کلمہ ہمارے والا ہے ہی نہیں۔ اگر الفاظ وہ ہیں تو الفاظ پہ محمد سے مراد کیا ہے، محمد کا مفہوم کیا ہے، اور محمد سے تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہیں بھی پتا ہے، وہ ہمیں بھی پتا ہے، ہمیں دھوکہ نہ دو۔ اگر تم محمد رسول اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی سمجھتے ہوتے، مرزا قادیانی کو نہ سمجھتے ہوتے، تم نماز بھی پڑھتے ہوتے، تم حج اور زکات بھی دیتے ہوتے، پھر بھی تمہیں مسلمان نہ مانتے، کیونکہ تم ہمارے پیغمبر کو آخری نبی نہیں مانتے۔ بات سمجھ آئی؟ مسلمان ہونے کے لیے تمام نظریات کو ماننا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے۔ آج ملحدین یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ جی مولوی تھوڑی تھوڑی بات دوسروں کو کافر کہتے ہیں، تو بھائی یہ اصول یاد رکھو، کافر ہونے کے لیے تمام ضروریات دین کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ضروریات دین میں سے ایک عقیدے نظریے کا بھی انکار کر دے گا جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہے تو اس کا انکار کفر ہے۔ سب کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں اس کی دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مریض ہونے کے لیے، مریض بننے کے لیے، مریض کہلوانے کے لیے دنیا جہان کی تمام بیماریوں کا لگ جانا ضروری ہے۔ ایک آدمی اس کو بخار ہے وہ بھی مریض ہے، ایک آدمی اس کے پیٹ میں درد ہے وہ بھی مریض ہے، ایک آدمی اس کو طاعون ہو گیا وہ بھی مریض ہے، ایک آدمی اس کو دل کا مرض ہے وہ بھی مریض ہو گیا، ایک آدمی اس کو کینسر ہے وہ بھی مریض ہو گیا۔ تو مریض کہلوانے کے لیے، مریض ہونے کے لیے، مریض بننے کے لیے ساری بیماریوں کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بیمار ہونے کے لیے کوئی آدمی کہے میں بیمار ہوں تو ساری بیماریاں لگی ہوئی ہوتا ہے، وہ صرف مانا کہ تو بیمار ہے بھائی نہیں، بھائی کوئی ایک مرض اس کو ہے تو ہم کہیں کہ بیمار ہے۔ اسی طرح مجرم کہلانے کے لیے، مجرم بننے کے لیے دنیا جہان کے سارے جرم کرنا ضروری ہے نہیں۔ کوئی ایک جرم بھی کرے گا عدالت کو اس کا مجرم کہتی ہے۔ اس نے دنیا جہان کا کوئی جرم نہیں کیا، صرف چوری کی ہے، وہ عدالت کے ہاں مجرم ہے۔ دنیا جہان کا کوئی جرم نہیں کیا، شراب پیتا ہوا پکڑا گیا، عدالت کے ہاں مجرم ہے۔ دنیا جہان کا کوئی جرم نہیں کیا، ڈاکہ نہیں کرتا ہوا پکڑا گیا تو وہ مجرم ہے۔ اس دنیا جہان کا کوئی جرم نہیں کیا، وہ اپنا اللہ بھلا کرے دوسرے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہ مجرم ہے۔ مجرم بننے کے لیے، مجرم کہلانے کے لیے سارے جرم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جرم سے بری ہونے کے لیے، مجرمین کی لسٹ سے نکلنے کے لیے سارے جرموں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو کافر کہلانے کے لیے
کافر کرانے کے لیے، کافر بننے کے لیے، کفر کے فتویٰ کے لیے سارے کے سارے اسلام کے دین کے بنیادی نظریات کا انکار ضروری نہیں، کسی ایک آدمی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور بات عرض کروں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی میں دلائل دیتے ہیں، قرآن سے دلائل دیتے ہیں، احادیث طیبہ سے دلائل دیتے ہیں، تو کیا دلائل دیتے ہیں اور آدمی قرآن و حدیث سے دلائل دیتے وہ سچا، اور یہ مرزائی قرآن و حدیث سے دلائل دیتے وہ جھوٹے؟ ہم کہتے ہیں مرزائیوں سے ہمارا کوئی اتحادی اختلاف نہیں، مرزائیوں سے ہمارا کوئی فروعی اختلاف نہیں، مرزائیوں سے ہمارا اصولی اختلاف ہے۔ اس لیے اصول کے لیے، بنیادی نظریات کے اثبات کے لیے دلائل کا قطعی ہونا، صریح الدلالہ ہونا ضروری ہے۔ وہ مبہم عبارات سے، مبہم باتوں سے، چونکہ اور چنانچہ، مطلب اور مراد سے نظریات ثابت نہیں ہوا کرتی۔ عقائد وہ ہیں جو قرآن و حدیث کے واضح دلائل سے ثابت ہیں، مبہم باتوں سے نہیں۔ تعویلات سے نظریات اور عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ تعویل کی دو قسمیں ہیں۔ کوئی آدمی کہے وہ تعویل کرتے ہیں، تعویل تو اور بھی شاید کرتا ہو۔ تعویل کی دو قسمیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی اپنے نظریے پر تعویل پیش کرتا ہے اور وہ تعویل قرآن کے واضح آیات، قرآن کی واضح احادیث اور پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے، اس کی تعبیر زندگا ہے، اس کی تعبیر الہاد ہے اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ ہاں ایسی قرآن کی آیات، ایسی احادیث کہ جو اس تعبیر پر صراحتاً دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں یہ معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا، وہاں ہم کہیں گے ہاں بھی تعبیر کرو۔ اسلام نہ صرف ظاہریت کا نام ہے، نہ صرف باطنیت کا نام ہے۔ جو باطنیت کی طرف چلے گئے وہ بھی گمراہ ہو گئے، جو ظاہریت کی طرف چلے گئے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ ہم نے ظاہریت اور باطنیت کے درمیان اہل سنت والجماعت کے موقف کی بنیاد رکھی ہے۔ ہمارے اسلام نے بتایا کہ بھائی عام طور پر نصوص اپنے ظاہر پر ہیں، ہاں البتہ اگر دین کے کسی مسئلے اور نظریے پر اب تعبیر کی ضرورت قرآنی آیات کا تقاضا ہے، احادیث کا تقاضا ہے، اجماع امت کا تقاضا ہے، تو پھر ہم وہاں تعبیر کریں گے اور وہاں تعبیر کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن جہاں قرآن کی آیات واضح ہے، جہاں احادیث واضح ہے، صحابہ کرام کا عمل واضح ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے، سارے صحابہ نے اپنے عمل سے نہیں بتا دیا کہ جو مدعی نبوت ہوگا ہمارے پیغمبر کے بعد اس کی سزا وہی ہے جو ابو بکر صدیق نے دی ہے۔ اب کسی تعبیر کی کیا ضرورت، اب کسی تعبیر کی کیا مجال؟ ایسی تعبیر زند کا ہے، ایسی تعبیر الہاد ہے، ایسی تعبیر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ بات سمجھ میں آئیے؟ اور بات عرض کروں اس حوالے سے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اختلافات ایک فرقہ کے دوسرے فرقے کے ساتھ اجتہادی امور میں، اجماعی امور میں بات یہ ہے کوئی بھی آپ دوسرے کے دین کا منکر ہوگا تو وہ کافر ہے، خواہ وہ قادیانی ہے خواہ کوئی اور ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قادیانیوں سے کوئی ایسی کوئی چڑھ نہیں ہے کہ ہم جو ہے لڑنے کے ان کے پیچھے پڑے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم قرآن اور سنت، اجماع اور پوری امت کے موقف کو ساتھ دے کے چل رہے ہیں، اس بنیاد پر ہم پر تعاقب کر رہے ہیں۔ اب محض ذاتیات کی لڑائی نہیں لڑ رہے۔ کوئی آدمی کہے تمہارے اوپر کسی نے کفر کے فتوے لگائے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے عقائد، ہمارے نظریات وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہمارے عقائد کی کتابوں میں، ہمارے عقائد کی کتابوں میں ہمارے عقائد دلائل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی واضح آیات سے، واضح احادیث سے، امت کے واضح ارشادات سے۔ تو اس لیے آدمی کوئی ایسی بات کہے کہ دیکھو جی کسی پر فلاں نے فتویٰ لگایا، فلاں نے فتویٰ لگایا، اس کا کیا اعتبار؟ ہم کہیں کہ بھائی امت کا اس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ساری امت کہتی ہے۔
تمہیں جو ہم نے کافر کہا کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں کہا، کسی اتحادی معاملے پہ نہیں کہا، کسی ذاتی آدمی کی رائے کو لے کر نہیں کہا، خواہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو وہ تمہیں کافر کہتا ہے۔ تم کہو کہ بریلوی اور غیر مقلد دیوبندی، ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو خواہ کوئی بریلوی ہے، خواہ کوئی غیر مقلد ہے، خواہ کوئی دیوبندی ہے، سب تمہیں کافر کہتے ہیں۔ معلوم ہو تمہارا کسی سے کوئی شخصی جھگڑا نہیں ہے، کسی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، جو بالاتفاق جو ہے ہمارے حکومت پاکستان نے کافر قرار دیا تمہیں، تو وہاں کیا کوئی شخصیت ایک گئی تھی؟ وہاں ہمارے اکابر قیادت کر رہے تھے، دوسرے مسالک کے لوگ بھی موجود تھے، اور پوری بحثیں ہوئی ہیں، وہ پوری بحثیں چھپ گئی ہیں۔ اس لیے دجل اور فریب کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہمیں جو ہے کافر کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، فلانے نے کہہ دیا ایسے کیا ہوگا، ہم کہتے پوری امت نے کہا، پوری امت، ہم نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے بتا دیا، جھوٹا مدعی ہے نبوت جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کذاب اور دجال ہے۔ وہ قرآن کا فیصلہ ہے، وہ حدیث کا فیصلہ ہے، پوری امت کا فیصلہ ہے، وہ اجماع کا فیصلہ ہے، کسی شخص کی ذاتی رائے نہیں۔ اچھا یہاں ہم ایک بات عرض کریں اس حوالے سے بھی، مرزائی اکثر اپنی تقریروں میں، اپنے مجلسوں میں اور اپنے تذکروں اور تبصروں میں بیرون ملک بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو جو پریشان کر رہے ہیں، اس عنوان سے کہ فرقہ واریت بہت ہے، مذہب کے نام پر لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، فتوے لگائے جا رہے ہیں، جس طرح مولویوں کی عادت دوسروں کو کافر کہہ دینا، ہمیں بھی کہہ دیا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کیا تم نے مسلمانوں کو کافر نہیں کہا؟ ہمیں یہ بات بتاؤ۔ حکومت پاکستان نے ہمارے آئین میں تمہیں کافر بعد میں کہا ہے، تم نے اور تمہارے مرزا قادیانی نے ہمیں کافر پہلے کہا، ہمیں کافر پہلے کہا، اس لیے یہ کہو کہ ہم تمہیں کافر کہتے ہیں، تم نے کافر ہمیں پہلے کہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تذکرہ موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 110، اس میں خود اس نے کہا ہے کہ اور انبیاء کو بھی آدھی مانتا ہو مجھے نہ مانتا ہو، جس کو میری دعوت بھی نہیں پہنچی کھا کہ وہ مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا، مسلمان نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے بیٹے نے کہا کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ کو تو مانتا ہے، مرزے کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، مرزے کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، مرزے کو نہیں مانتا، تو نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر دار اسلام سے خارج ہے۔ کلمۃ الفصل، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 158 اور 110، اور تذکرہ کا حوالہ جو میں نے دیا وہ صفحہ نمبر 607۔ اب یہ تذکرہ کب چھپی ہے؟ مرزا قادیانی کب تھا؟ 1908 میں مر گیا تھا، وہ ہم کو کافر سب کو کہہ کے مرا۔ اب تم کہتے ہو کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو، ہم کہتے ہیں پہلے تم نے پوری امت مسلمہ کی تکفیر کی ہے، بعد میں امت مسلمہ کھڑی ہوئی ہے تمہاری جو ہے وہ سرکوبی کے لیے کہ تم اپنے باطل دعووں کی بنیاد پر مرزا قادیانی کو مہدی مسیح اور نبی بنوانے کے چکر میں ہو اور تکفیر کر کے جو اس کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں یہ تمہاری ساری کی ساری بات جھوٹ اور دجل پر مبنی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ایک بات یہ کہتے ہیں اہل قبلہ کی تکفیر کرتے ہو، ہم اہل قبلہ ہیں، ہم کہتے ہیں میری بات کو جو سنو، یہ تمہارے دو گروپ ہے، ایک گروپ کا نام لاہوری گروپ ہے، ایک ربے والا گروپ ہے، ایک محمودی دوسرا محمد علی والا۔ اب تم یہ جو ربے والا گروپ ہے لاہوری مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، ربے والا گروپ کسے کہتا ہے کافر؟ لاہوری مرزائیوں کو۔ ہم تمہیں کافر کہے، تم کہتے ہو کہ اہل قبلہ کی تکفیر ٹھیک نہیں ہے، تم لاہوریوں کو کافر کہو تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟
ہاں جی اچھا ایک اور بات عرض کرو اس بارے سے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو یہ دو گروپ جو ہیں یہ ان میں سے ربے والا گروپ تو مسلمان نہیں ہے کافر ہے لاہوری گروپ جو ہے وہ اللہ بلا کرے وہ مسلمان ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے جس کسی کو تحقیق نہ تھی اس نے بغیر تحقیق کے یہ بات کہہ دی تو ہم اس کی تحقیق کو رد کی ٹوکری پھینکتے ہیں قادیانیوں کے دونوں گروپ ربے والا گروپ ہو یا لاہوری گروپ ہو ان دونوں گروپوں میں آپس کے اندر جو اختلاف ہے یہ اختلاف ایمان اور کفر کا نہیں ہے بلکہ ان میں اختلاف جانشینی کا اور بڑے پن کا امارت کا حرص اور حسد کا آپس کے اندر یا آپس کے اچھے برے تعلقات کا اختلاف ہے مذہبی اور دینی اختلاف کوئی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ ربے والے مرزائی جو ہیں ان کے نظریات کفریہ ہیں لاہوری مرزائیوں کے کوئی نظریات کفریہ نہیں ہے اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج لاہوری مرزائیوں سے پوچھو کہ بھائی تم میں اور ربے والوں میں کیا فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کا عقیدے کا اختلاف ہے حالانکہ ان کا عقیدے کا کوئی اختلاف ان سے ربے والے مرزائیوں سے نہیں ہے مرزائی جو لاہوری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ربے والوں سے اختلاف ہے کہ وہ ربے والے مرزا قادیانی کے منکر کو کافر کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں ہم نبی نہیں مانتے لاہوری کہتے ہیں کہ ربے والے مرزا غلام احمد قادیانی کو من بعد اسمہ احمد اس خوشخبری کا مصداق مرزا قادیانی کو قرار دیتے ہیں ہم اس خوشخبری کا مصداق مرزا قادیانی کو قرار نہیں دیتے ہم صرف مہدی مسیح مانتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ تقریباً 3 فرق بیان کر دیتے ہیں کہ ہم میں اور ربے والوں میں 3 فرق ہیں حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے صراحتاً بہتان ہے مرزا قادیانی کے مرنے تک بلکہ حکیم نور الدین کے مرنے تک قادیانیوں میں آپس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا مرزا قادیانی کی زندگی میں سب قادیانی ایک تھے مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اپنا حکیم نور الدین کو خلیفہ بنایا انہوں نے سب قادیانی ایک تھے کوئی اختلاف نہیں تھا جب حکیم نور الدین مرا ہے تو پھر مسئلہ سامنے آیا کہ اب نائب کس کو بنائیں محمد علی لاہوری کا کہتا کہ میں بنوں گا بشیر الدین محمود کہتا کہ میں بنوں گا تو یہ آپس میں نیابت کی اور چودراہٹ کی لڑائی تھی وہ اپنے بھیڑوں کو لے کے الگ ہو گیا وہ اپنی بھیڑوں کو لے کے الگ ہو گیا کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا اگر نظریاتی اختلاف ہوتا حکیم نور الدین کے دور میں محمد علی الگ کیوں نہیں ہوا ہاں جی مرزا قادیانی کے دور میں جو الگ جماعتیں کیوں نہیں بنی پھر اس میں ایک اور بات عرض کروں یہ بات طے ہے اصولی کہ لاہوری گروپ ہو یا ربے والا گروپ ہو یہ دونوں گروپ مرزا قادیانی کو اپنی تمام تحریرات میں سچا مانتے ہیں دونوں گروپ اصولی بات یہ ہے لاہوری گروپ ہو یا ربے والا مرزا قادیانی کو اس کی تمام تحریرات میں سچا مانتے ہیں مرزا قادیانی نے اپنی تحریرات میں صراحتاً اپنے آپ کو نبی رسول کہا ہے صراحتاً اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کا مصداق ہوں ٹھیک ہے اور صراحتاً اس نے کہا ہے کہ جو مجھے تسلیم نہیں کرتے جس کو میری دعوت بھی نہیں پہنچی پھر بھی وہ مجھے جو نہ مانے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے میں نے اس کے حوالہ آپ پیش کیا تذکرہ میں یہ بات لکھی ہے ان تمام تحریرات جو مرزا قادیانی کی ہیں لاہوری گروپ بھی سچا مانتا ہے اور ربے والا گروپ بھی سچا مانتا ہے جب تحریرات کو سچا مانتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ ہمارا ان سے نظریاتی اختلاف ہے یہ بات غلط ہے ہاں مرزا قادیانی کے دجال اور لعین آدمی تھا اور نہایت جھوٹا آدمی تھا وقت گزرنے کے ساتھ مجلس بدلنے کے ساتھ وہ اپنے الفاظ کو ہیر پھیر کے ساتھ بدلتا رہتا تھا اس لیے دونوں حضرات اب شک کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے اور دونوں مرزا قادیانی کی الجھی ہوئی عبارت کو اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں
در حقیقت وہ دونوں عبارات ہی جو پیش کرتے ہیں لاہوری گروپ والا اور یہ گروپ جو ربے والا ہے، وہ دونوں قسم کی تحریرات مرزا قادیانی کی ہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی کے اندر جہاں اور بہت سارے عیوب تھے، نقائص تھے، تو اس کے اندر بڑا نقص ایک یہ بھی تھا، اس کی تحریرات میں تضاد بہت ہے۔ اب ایک قسم کی تحریرات کو انہوں نے لے لیا، ایک قسم کی تحریرات کو انہوں نے لے لیا۔ ہم کہتے ہیں اگر تمہارا نظریات میں اختلاف ہوتا، حکیم نور الدین کے مرنے تک تم نظریات کی بنیاد پہ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب تم خود کہتے ہو مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں جو بکواس لکھی، جتنی کتابیں لکھی، وہ حق اور سچ لکھا، جب تم لاہوری گروپ والے مانتے ہو اس بات کو، ربے والے نہیں مانتے ہو، اب جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے وہ تمہارے یہاں حق برحق ہے، خواہ وہ اپنا کچھ بھی لکھا ہو، تو پھر اب جو اس تحریر کو سچا مانتا ہے، ہمارے تمہارے کافر کا ہم بھی تمہیں کافر کہتے ہیں، ہمارے تم پر کفر کے فتویٰ کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ایسا اور ایسا ہے، نہیں، ہمارے تم پر کفر کی بنیاد ہے کہ تم مرزا قادیانی کو اس کے تمام تحریرات کو سچا مانتے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جی دیکھو وہ خود کہتے ہیں ہمارے ربے والے گروپ سے 3 اختلافات ہیں، وہ نبی مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے، وہ مبشرا برسولیہ 3 بعد اسم محمد کا مصداق مانتے ہیں، مرزا کو ہم نہیں مانتے، اور وہ جو ہے مرزا کی مقبول کافر کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جب مرزا غلام احمد کی تمام تحریرات کو لاہوری گروپ پر سچا مانتے ہیں، تو اب جو ہے جب سچا مانتے ہیں تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ تینوں دعوے اپنی کتابوں کے اندر کیے ہیں، تو پھر اس بنیاد پر لاہوری گروپ بھی کافر ہے اور ربے والا گروپ بھی کافر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کے شرور سے بچائے اور صراط مستقیم پر قیام رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله